یہ ہماری انڈسٹری کی صحیح جو عکاسی ہے صحیح حالات کی وہ نہیں کر سکتا. تو وہ ہمارے آپس میں انٹرنل پروسیجرل ایشوز ہیں جو ہم انشاءاللہ مل بیٹھ کے ان کے ساتھ طے کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو بہتر اور صحیح پکچر آئے اور کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو اور کسی قسم کی نا امیدی یا مایوسی کی فضا نہ پھیلائی جا سکے. نیپرا نے اس رپورٹ کے اندر ایک آزادانہ طور کے اوپر بنائی ہوئی رپورٹ، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ریگولیٹر کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اس کے مطابق کچھ چیزیں سامنے لے کے آئے ہیں جو ٹکرز کی شکل میں اور مختلف نیوز آرٹیکلز کی شکل میں آج اور پچھلے 1-2 دنوں سے عوام کے سامنے آ رہی ہیں، جس کی وضاحت کرنا بطور ایک منسٹر فار پاور کے میرے لیے بہت اہم تھا. پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ تقریباً 8700 میگا واٹ ہمارے پاس سرپلس کیپیسٹی ہے، اور اکثر جو پلانٹس ہیں وہ ٹیک اور پے، چاہے آپ لیں یا نہ لیں، یا مسٹ رن کی بیسس کے اوپر ہو رہے ہیں، اور وہ کنزیومر کے اوپر جو ٹیرف ہے اس کا بوجھ آتا ہے. تو یہ بات درست ہے کہ 8700 میگا واٹ اوور آل ہمارے پاس سرپلس پاور ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم نے ٹیک اور پے کے پلانٹس کو، ان کے کانٹریکٹس کو، آئی پی پی کے کانٹریکٹس کو ریویو نہیں کیا. ہم نے مسلسل پچھلے 1-1.5 سال کے اندر ان کے کانٹریکٹس کو ریویو کیا، اور ہم نے قیمتوں کے اندر جو کمی ہے وہ کی. ٹیک اور پے یعنی چاہے ہم ان سے کچھ لیتے بجلی یا نہ لیتے، ان کو جو پیسے دے رہے تھے اس سے ہم نے بہت سارے پلانٹس اور بزنس ہاؤسز کی اونرشپ کے اندر ہوئے پلانٹس کو میوچل اگریمنٹس کے تحت ان کو فائنلائز کیا، ٹرمینیٹ کیا، اور پاکستان کی عوام کا کئی ہزار ارب روپے کی جو فضول خرچی ہم ان کے اوپر کر رہے تھے اس کو ختم کیا. دوسری بات انہوں نے بہت اہم ایک یہ کی کہ جو ہمارا انٹیگریٹڈ پورا سسٹم کا پلان ہے، یعنی آئندہ مستقبل کے اندر کون سی جنریشن آئے گی، کتنی خریدی جائے گی، کتنی ٹرانسمیشن لائنز بچھیں گی، اس پورے انٹیگریٹڈ سسٹم پلان کو اس طریقے سے ان کے سامنے پیش کیا گیا، جس کی ابھی تک انہوں نے منظوری نہیں دی، کہ وہ لیسٹ کاسٹ بیسز، کم سے کم خرچے کی کرائیٹیریا سے ہٹ کے کسی اور کرائیٹیریا کے اوپر بھی ہم نے پلانٹس کو فارغ کیا یا انکلوڈ کروانے کا اس کے اندر اندیا دیا اس ہم نے اپنی پروپوزل کے اندر. یہ فیکچولی انکریکٹ ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ، اور یہ بدقسمتی آپ سمجھیں کہ اس سے پہلے نہیں ہوا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئی جی سیپ اور ٹرانسمیشن ایکسپینشن پلان کو ایک دوسرے کے اوپر اوور لے کر کے، اور جو فضول خرچی ہم آئندہ کرنے جا رہے تھے اس سرپلس پاور اور ڈیمانڈ کی پروجیکشنز کی بیسس کے اوپر، اس کے اندر ہم نے پہلی دفعہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے، اور بطور پاور منسٹری کے ہم نے ایک نیا آئی جی سیپ کی پروپوزل ان کو دی جو ان کے انڈر کنسیڈریشن ہے، اور اس کے تحت جو 2025 سے 35 کا پلان وہ ہم نے سبمٹ کروایا ہے، اس میں صرف میرٹ کے اوپر بغیر کسی کا لحاظ کیے، کسی ملک کا، کسی بزنس ہاؤس کا، اپنی خریداری کس سے کرنی ہے نہیں کرنی، ہم نے پہلی دفعہ الحمدللہ میرٹ کی بیسس کے اوپر 7967 میگا واٹ جو ہم مزید اس اسنا میں خریدنے جا رہے تھے اس کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، جس کی وجہ سے ہماری کنزیومرز کے اوپر مستقبل میں آنے والا 17 ارب US ڈالر کا بوجھ، ایسی بجلی خریدنے کا جو ضرورت ہی نہیں تھی، ایسی بجلی خریدنے کا جو مہنگی تھی، اس بوجھ کو ہم نے مکمل طور کے اوپر اس کو بھی صفحہ ہستی سے ہٹایا. اس لیے نیپرا کی رپورٹ کے اندر شائع ہونے والی یہ بات کہ اس کا لیسٹ کاسٹ میتھڈالوجی کے علاوہ بھی کوئی کنسیڈریشنز ہیں، وہ قطعاً فیکٹس کے خلاف ہے، اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ پاور منسٹر کے طور کے اوپر میں اس چیز کو کلیریفائی کروں. تیسری بات انہوں نے کی کہ ہماری نیشنل ٹرانسمیشن لائنز کے اندر انڈیو ڈیلیز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ٹرانسمیشن کنسٹرینٹس آتے ہیں. لوگوں کو جس طرح آپ نے
کچھ دن پہلے دیکھا کہ بجلی پیدا کرنے والے پلانٹ تھے لیکن پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی لوڈ سینٹرز کے اندر. اس قسم کے بالکل ایشوز ہیں, ٹرانسمیشن کنسٹرینٹس ہیں, ڈیلیز ہوتے رہ گئے ہیں جی ماضی میں. لیکن پہلی دفعہ ہم نے نیشنل گریڈ کمپنی کے اندر ایک بالکل میرٹ کی بنیاد کے اوپر ایک نئے ایم ڈی جو آج سے 2 مہینے پہلے ہیں ان کو رکھا ہے. ہم نے این ٹی ڈی سی کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ ایک نئی کمپنی ایڈمک کے نام کے اوپر جو ہم نے جس کا آغاز کیا ہے وہ آئندہ انشور کرے گی کہ ہمارے جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ صحیح وقت کے اوپر, صحیح قیمت کے اوپر, کاسٹ اوور رنز کیے بغیر وہ پاکستان کے اندر آئندہ مستقبل کے اندر نیشنل ٹرانسمیشن کا انفراسٹرکچر ہمارا ایکسپینڈ ہو. چوتھی بات انہوں نے یہ کی کہ جتنے بھی جی جو لاسز ہیں وہ ریگولیٹری جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کے بیونڈ جو کمپنی لاس کرتی ہے وہ کمپنیز کو ایبزارب کرنے چاہیے اور وہ کنزیومرز تک پاس آن نہیں ہونے چاہیے. تو کس نے کہا کہ کنزیومرز کے اوپر پاس آن ہوتے ہیں؟ جتنے بھی نقصانات ہماری کمپنیز کرتی ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز, اور اس کی وضاحت میں آپ کو آگے کروں گا, وہ نقصانات حکومت پاکستان ایک تو سبسڈیز دیتی ہے غریب لوگوں کو بجلی سستی دینے کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نقصان ہوتے ہیں وہ کیو بلاک فائنانس منسٹری اور حکومت پاکستان ان لاسز کو خود برداشت کرتی ہے. کسی کنزیومر کے اوپر کسی لاس کا پاس آن نہیں ہوتا. اسی لیے جب ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر تقریباً کوئی 586 ارب سے 393 ارب روپے کے اوپر نقصانوں کو کم کر کے لائے, وہ بوجھ جو فائنانس منسٹری کے اوپر تھا اس کو ہم نے کم کیا, ٹیکس پیئر کا بوجھ کم کیا, ورنہ یہ سارا ایڈوانٹیج کنزیومر کو ہی جاتا. تو نہ کنزیومرز کے اوپر ان جی لاسز کا اماؤنٹ کا کوئی بوجھ ہے اور نہ ان کنزیومرز کو لاسز کو کم کرنے کا بینیفٹ ملتا ہے. ہاں پورے پاکستان کے ٹیکس پیئرز کو اور ہمارا جو جی خزانہ ہے اس کو اس کا ضرور امپیکٹ پازیٹیو ہوتا ہے. اور الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ہم پاور ڈویژن اپنے اس حکومت کے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے پہلے سال میں آپ کے ٹیکس پیئرز کے اوپر 1287 ارب کا بوجھ تھے, جو کم ہو کے اس سال ہم 1 سال میں اس بوجھ کو ہم نے عوام کے اوپر سے اور وزارت خزانہ کے اوپر کم کر کے, ٹیکس پیئرز کے اوپر کم کر کے اس 1287 ارب کے بوجھ کو کم کر کے آج اس سال محض 893 ارب روپے کے اوپر لا کے کھڑا کیا. تقریباً 1/3 ہم نے 1 سال کے اندر اس بوجھ کو کم کیا. پھر ریگولیٹر یہ کہتا ہے کہ الیکٹریسٹی بلز کی جو غلط ریڈنگز ہیں وہ لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے. بے شک آپ کے جی ڈیٹیکشن بلز آتے ہیں, آپ کو غلط بلنگ ہوا کرتی تھی, اس کو بھی تقریباً کوئی 50-60-70% ہم کنٹرول میں پچھلے 1.5 سال میں لے کے آئے ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ ہم نے 200 یونٹ تک کی جو بلنگ تھی, پہلے آپ کو یاد ہے 1-2 دن بعد بھی اگر بلنگ ہوتی تھی وہ بیچارہ غریب ایک نئے ریٹ کے اوپر سے بل پے کرتا تھا, اس کو ہم نے پروپورشنیٹ بلنگ کے جی میکنزم کے ذریعے ٹھیک کر کے اس کو 30 دن کے بل کے تخمینے کے مطابق بل کیا اور 200 یونٹ کے نیچے ان کو رہنے دیا. اپنا میٹر اپنی ریڈنگ, میٹر ریڈر کا اختیار ہم نے عام عوام کو دیا. اسی پچھلے 1 سال میں ہمارے AMI میٹرز اس وقت انسٹال ہو رہے ہیں جو کہ اس قسم کی نان ٹرانسپیرنسی کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے. اور پچھلے 1 سال میں ہم نے 40 ارب روپے سے زیادہ اوور بلنگ کی ہوئی اماؤنٹ کو اپنے کنزیومرز کی جیب اور گھروں تک واپس پہنچایا. پھر اور ریگولیٹر کہتا ہے کہ جو ویک ریکوری پرفارمنس ہے وہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے سرکولر ڈیٹ کا, اور ریکوریز کو انہانس کرنے کے لیے زبردست انفورسمنٹ, اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی آف ڈسکو مینجمنٹ ہونی چاہیے اور کولیبریشن صوبائی حکومتوں سے ہونی چاہیے, بالکل صوبائی حکومتوں سے ہونی چاہیے. لا اینڈ آرڈر اور ہمارے محکمے کے افسروں کو ہیلپ کرنا ریکوریز کروانے کے لیے اور چوری جو بدماشی کے ذریعے ہوتی ہے اس کے لیے ضرور ہونی چاہیے, لیکن
ریکوریز کا اماؤنٹ سرکولر ڈیٹ کے اندر نہیں آتا. یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے. یہ اس سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. ہم نے ریکوریز صرف 1 سال کے عرصے میں اچھے بورڈز کو لا کے ہم نے ریکوری کی شرح 92.4% سے اٹھا کے 96.6% کے اوپر پہنچائی. ہم نے ریکوری کی مد میں جو کہ 315 ارب روپے کا ایک وہ ٹھوکا لگتا تھا ہمیں، ہمارے خزانے کو، ہمارے ٹیکس پیئر کو 315 ارب روپے کا نقصان تھا اس ریکوری کی مد میں، اس کو کم ہم نے کیا اور 132 ارب روپے تک محدود رکھا. اس 183 ارب روپے صرف ریکوریز کی مد میں امپروومنٹ ہم لے کے آئے. اس لیے، اور یہ صرف سفر پچھلے جون میں رکا نہیں، یہ رپورٹ جون تک کی ہے، اس کے اندر بھی ہم نے 183 ارب روپے کی کمی کی بہتر ریکوریز لا کے، بلکہ جولائی سے لے کے دسمبر تک مزید اس سے بھی زیادہ 43 ارب روپے کی ریکوریز کے اندر بہتری پچھلے 6 مہینے میں آ چکی ہے. اور ہم نے حکومتوں سے، صوبائی حکومتوں سے جو اچھے پے ماسٹرز نہیں ہیں، ان کے پاس کتنے ارب روپے ہمارے پڑے رہتے ہیں اور اس کا سود جو ہوتا ہے وہ پھر ہمیں پے کرنا پڑتا ہے بیچارے کنزیومرز کو. ان سے ایٹ سورس ہم نے ڈیڈکٹ 25% ان کی جو ریکنسائلڈ اماؤنٹس تھی ایٹ سورس بھی ہم نے ڈیڈکشن کی. پھر وہ ریگولیٹر یہ کہہ رہا ہے کہ سرکولر ڈیٹ 780 ارب سے 1 سال میں کم ہوا، لیکن یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ کم ہوا زیادہ تر اور اکثر پاور سیکٹر کے ریفارم سے کم نہیں ہوا. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کم ہوا کیونکہ ہم نے جو 1.2 ٹریلین روپیز کی سیکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے آئی پی پیز کی پیمنٹ کا ایک بینکوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اس کی وجہ سے کم ہوا. غلط. This is a wrongly stated fact. This is not a fact. ہم نے ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں یہ بتاؤں عوام کو کہ 780 ارب روپے کا بریک اپ ہے کیا. ہم نے نقصانات کو کم کیا 193 ارب، وہ اس 780 ارب کا حصہ ہے. ہم نے کمپنیز کو لیٹ پیمنٹ جو چارجز سے وہ ان سے ری نیگوشیٹ کر کے معاف کروائے. 260 ارب روپے جو ہم نے کمپنیز کو پیمنٹ کرنی تھی ہم نے ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کر کے وہ معاف کروائے. اور میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں یعنی انٹرسٹ ریٹس وغیرہ اور روپی کی جو ڈی ویلیویشن نہ ہونا، اس کی وجہ سے ہمیں 300 ارب روپے کا فائدہ ہوا. اس طرح ان ریفارمز کے ذریعے ہم نے 780 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ کے اندر کمی کی. اس کا بینک کے لون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو انہوں نے ادھر موصوف نے اس رپورٹ کے اندر انہوں نے لکھا ہے. پھر انہوں نے لکھا ایل پی آئی کا 260 ہے. یہ میں آپ کو ساری ان رائٹنگ فگرز دوں گا، آپ کو یہ پیپر سارا آپ کے لیے. پھر انہوں نے لکھا کہ ڈیٹ سروس سر چارج جو ڈی ایس ایس ہے 3 روپے 23 پیسے پر کلو واٹ آور کا، وہ ایک اضافی بوجھ ہے. اضافی بوجھ کیسے ہے؟ پچھلے کئی سال سے ڈی ایس ایس لگا ہوا ہے 3 روپے 23 پیسے اور ہمیشہ لگا رہنا تھا. ہم لوگوں نے بینکوں کے ساتھ یہ ارینجمنٹ کر کے اور کبھی بھی سرکولر ڈیٹ پے نہیں ہونا تھا، یہ صرف اس کی کاسٹ آف فائنینسنگ ہوتی جانی تھی. ہم نے یہ سرکولر ڈیٹ کی فائنینسنگ ارینج کروا کے 3 روپے 23 پیسے کو اگلے 6 سال تک جاری رکھنے کا وعدہ کیا ان انسٹیٹیوشن سے. اور اس وعدے کے تحت اور اس 3 روپے 23 پیسے جو کہ کئی سال یا دہائیاں رہنا تھا، وہ اگلے 6 سال میں نہ صرف اپنی کاسٹ آف لون کو پورا کرے گا بلکہ وہ سرکولر ڈیٹ کا جو اصلی اماؤنٹ ہے اس کو بھی ختم کرے گا. سو یہ ایک اور رانگلی سٹیٹڈ فیکٹ تھا. پھر انہوں نے کہا کہ اٹ از امپورٹنٹ ٹو نوٹ کہ پرائیویٹ سیکٹر ڈسٹریبیوشن کمپنی جو کئی ہے اسے سرکولر ڈیٹ کو کنٹریبیوٹ ہی نہیں کیا، اسی لیے اس کا جو ڈی ایس ایس کا جو چارج ہے وہ کئی کے کنزیومرز کے اوپر نہیں لگنا چاہیے. غلط. اس وقت تک جون 2023 تک کراچی الیکٹرک سرکولر ڈیٹ کے اندر 640 ارب روپے کی کنٹریبیوشن کر چکا تھا اور پیمنٹس نہیں کر رہا تھا.
جو کہ 30 نومبر 2025 تک اب 300 ارب روپے کی باقی ان کی رہ گئی ہیں. تو 300 ارب روپے آج بھی ان کا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ لینینٹ ریگولیٹری جو ٹارگٹ تھے، یعنی اپنا نقصان کم کرو، ریکوری بہتر کرو، وہ لینینٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے ٹیکس پیئر نے کراچی الیکٹرک کمپنی کو 500 ارب روپے کی پچھلے 5 سال کے اندر ٹیرف ڈیفرنشل سبسڈی پے کی ہے. تو یہ جب ان کا کنٹریبیوشن ہے سیکولر ڈیٹ کے اندر، تو پھر ڈی ایس ایس بھی تمام ڈسکوز کی طرح ان کے اوپر بھی، کراچی الیکٹرک کے اوپر بھی لگتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو آن گوئنگ اسٹرکچرل انفیشنسیز اور ہسٹوریکل پرفارمنس ہے جی ڈسکوز کی، اس میں بہت کم امید ہے کہ یہ سرکولر ڈیٹ آئندہ مستقبل کے اندر ختم ہوگا، اور ہم کوئی دیکھ نہیں رہے کہ لانگ لاسٹنگ امپرومنٹس کوئی پاور سیکٹر کے اندر ہو سکیں گی. بھئی یہ کہاں سے آپ کو خواب آ گیا؟ یہ غلط بات ہے. ہم لوگوں نے 2.4 کھرب روپے سے نیچے لا کے 1.6 کھرب روپے تک ہم نے سرکولر ڈیٹ کو 1 سال کے اندر نیچے لے کے آئے. اور یہ وہ اس فائنینسنگ کے پروگرام کے علاوہ ہے جس سے مزید سرکولر ڈیٹ کم ہوگا. ہماری جو 6 سال کا سرکولر ڈیٹ کا سیٹلمنٹ پلان ہے، اس کے تحت حکومت مکمل طور کے اوپر کمیٹڈ ہے، اور پچھلے 1 سال میں ثابت کر چکی ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت اس منسٹری کے ذریعے یہ ثابت کر چکی ہے کہ ہم نے اپنے نقصانات کو 1 سال کے اندر 1/3 سے زیادہ کم کیا. تو ہم اگلے چند سالوں میں سرکولر ڈیٹ کو ختم کیوں نہیں کریں گے؟ سرکولر ڈیٹ اب بڑھ نہیں رہا، سرکولر ڈیٹ کم ہوا ہے 780 ارب سے، اور مزید بھی اس کے اندر کمی آئے گی. اور میں نہ صرف پر امید ہوں بلکہ مکمل کانفیڈنٹ ہوں اس بات کے اندر کہ پاور سیکٹر کے ریفارمز آپ کے پاور سیکٹر اور اس اکانومی کے اندر ایک اہم گروتھ کے اندر کلیدی کردار ادا کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ اے ایم آئی کے میٹرز جو ہیں بڑے جی لمیٹڈ ہیں، تقریباً 16 لاکھ میٹر تو اے ایم آئی کا لگ چکا ہوا ہے. ہاں 3 کروڑ 30 لاکھ میٹر ہے، اس کو سب کو اے ایم آئی ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم نے